اللہ فرماتے ہیں میں تانوں مہلت دینا، باز آ جاؤ انسانوں مسلمانوں، باز آ جاؤ، رک جاؤ، گناہ تو تسی رک جاؤ گے، میں اپنی رحمتاں دے ٹیوبویل چلا دیاں گا، میں اپنی رحمتاں دے بادل تواڈے تے برسا دیاں گا۔ میرے ویر تو پتہ ہے چلیا امانت دیانت اندر میں اس آیت نو کیوں جناب بیان کر رہا، میں دسنا چاہنا امانت دیانت صرف یہی نہیں میں سمجھدا کہ کوئی بندہ پیسے پکڑاوے، وہ امانت دے نال بندہ دیانت داری کردیا ہویا اونوں چند پیسے روپے یا درہم دینار یا جو بھی جناب ہے یہ سونا چاندی وہ واپس کر دے دے، اینو امانت دیانت نہیں آکھدے۔ میں تیرے ہر چیز اندر ہی امانت دیانت سمجھدا ہے۔ اے دودھی ہے اگر حق حلال طریقے نال کماندا ہے سمجھو دیانت دار ہے، اگر جناب کوئی دکاندار ہے اگر حلال طریقے نال لوگاں لٹتا نہیں ہے حلال کمائی کردا ہے سمجھو امانت دار دیانت دار ہے۔ میں تے کل مکتی مقامہ امانت دار بن جاؤ دیانت دار بن جاؤ کہ رب دی جنت دے حقدار بن جاؤ۔ رب انشاءاللہ تعالی جنت اعلیٰ فرمائے گا میرے پیر اسے کر کے جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے اپنے اللہ کو معافی مانگ لے، کیوں جو ویلے توبہ کر لے نیکیاں کما دوں، ویلے توبہ کر لے نیکیاں کما دوں، ہر دم دل وچ رکھی خوف خدا دوں، بلائی توبہ کر لے اللہ اللہ چھٹ دے پیرا مت کٹ ماپنا تے تولنا، چھٹ دے پیرا مت کٹ ماپنا تے تولنا، اپنی زبان وچوں جھوٹ نہ بولنا، مومن دی عزت تائیں ہرگز نہ بولنا، سچیاں دا ساتھ من قرآنی صدا دوں، ویلائی توبہ کر لے نیکیاں کما دوں۔ اللہ اکبر اللہ ایک آیت طیبہ ہو گئی، اور سن سن میرے پیر اگر چاہنے امانت دار بنے اگر چاہنے دیانت دار بنے انج دا دیانت دار بن، ایک جناب انہاں دا نام قاضی ابو بکر اللہ دے برگزیدہ بندے تے اللہ دے ولی نے مکہ مکرمہ اندر انہاں دی رہائش ہے، انہیں مکہ مکرمہ دے اندر رہائش پذیر میں رستے اندر چاندیاں کھری جا رہے ہیں نا، ایک جناب ریشم دی تھیلی انہاں مل جاتی ہے، اس تھیلی دے اتے جو جناب ڈوری بنی ہوتی ہے نا وہ بھی ریشم دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ بھوک نے ستایا ہے بڑا ہی ضائع ہے، لیکن جیب اندر جناب روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ کچھ کھا پی سکیے، ادھر جناب تھیلی لے ہوئے گھر اندر چلے جاتے ہیں، جا کر کے دیکھا ایک خوبصورت اور بڑا ہی انمول موتیاں کا ہار ہے، ایک ہار فرماتے ہیں میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر امام قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہار نو دیکھا، اسی طرح جناب پوٹلی اندر وہ تھیلی اندر بند کر دیتا ہے کہ جناب میں سنبھال لیا، گھروں باہر نکلے آئی نا تیرے بسارا اندر ایک بابا بڑھڑا بندہ انہیں جناب ایک پوٹلی لے ہوئے تے اعلان کرتا پھرتا ہے، کہتا ہے 500 دینار لے لو اور میری موتیاں والی تھیلی مینوں واپس کر دیو۔ 500 دینار میں اس بندے نو انعام دیاں گا جڑا وہ تھیلی جناب موڑ دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ قاضی صاحب فرماتے ہیں چلو میں تھیلی لے کہ جناب 500 دینار لے کے تھیلی موڑ دیاں گا، بھوک دا علاج ہو جائے گا، میرے کول جو روپیہ پیسہ کھان پین
مینوں کوئی سامان نہیں ہے، میں اپنا کچھ نہ کچھ جناب اللہ اکبر اپنے کھان پین کا انتظام کر لوں گا۔ ادھر قاضی ابو بکر کھڑی لے آئے بابے نو، تے بابے نو فرماتے نے بابا جی دسو او تھیلی کس طرح دی، او دے اندر جناب ہار کس قسم دا ہے، او دے اندر جناب کی نشانی ہے، خاص خاص نشانیاں پوچھیاں۔ واقعاتاً وہ بابے دی تھیلی نکلی ہے، وہ موتیاں والا ہار واپس کیتا ہے۔ بابے نے وعدے کے مطابق یہ 500 دینار نکالے آئے تے واپس کا یہ جناب انعام دے طور تے دے رہے نے۔ قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بابا جی یہ تواڈی امانت سی، تانوں واپس موڑ دیتی ہے، میرا دے اندر کچھ بھی نہیں سی، اے میرا حق بنتے کہ میں انعام حاصل کراں، کیوں جو میں امانت داری نال دیانت داری نال یہ تواڈی جناب موتیاں والی تھیلی تانوں واپس کر دیتی ہے۔ قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے نہیں بابا جی یہ تھیلی بھی لے جاؤ، 500 دینار بھی لے جاؤ، موتیاں والا ہار بھی لے جاؤ، 500 دینار بھی لے جاؤ۔ بابا اصرار کرتا ہے، قاضی ابو بکر انکار کرتے ہیں، بابا جی اصرار کرتے ہیں لے لو 500 دینار، لیکن قاضی ابو بکر فرماتے ہیں نہیں جی نہیں، میرا حق نہیں بنتا، تھوڑی چیز میرے کو اللہ نے امانت گھلی سی، میں وہ تمہیں واپس کر چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، ادھر جناب قاضی ابو بکر فرماتے ہیں بابا تھیلی تہار لے کر کے چلا گیا، ہن جناب انہیں 500 دینار بھی نہیں لے، کچھ دنوں بعد مینوں مکہ مکرمہ تو انہیں سمندری بحری جناب سفر کرنا پیا، میں کسی پاسے جانا چاہنا، ایک بیڑے تے سوار ہویا، بیڑا سمندر کے درمیان چلا جاتا ہے، ادھر جناب بیڑا ہچکولے کھان لگ گیا، سمندر دیاں لہراں نے جناب بیڑے کو تباہ کر چھڑیا، میرے نال دیاں سواریاں ساریاں دیاں ساریاں جہاں بحق ہو گئیاں، اسی طرح نہ دا مال منی ٹھور ڈنگر روپیہ پیسہ سادرہ سارے دا سارا تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، میرے بھی قاضی ابو بکر فرماتے نے نینو اللہ نے ایک پھٹے تے بچا لیا، کئی دیاڑے تے کئی راتاں، کئی دہاڑے تے کئی راتاں میں اسے جناب سمندر دیاں لہراں اندر ہی بتا چھوڑے نے۔ اور کئی دنوں بعد میں نے ایک جزیرہ نظر آیا، میں جزیرے اندر جناب چلا گیا، اتھے ایک مسجد چند گھر نے، چند لوگ اتھے بستے نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، میں اتھے جا کر کے مسجد اندر اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اذان پڑھیے نماز کرائیے، میری رب لوگاں نوں قرآن مجید کی تلاوت پسند آئی، لوگ جناب کہندے نے سانوں تے ساڈے بچیاں نوں قرآن مجید سکھلاؤ، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں چند دن قرآن سکھاندا رہا، میرا روپیہ پیسہ تے کھانا پینا ان لوگاں نے سنبھال لیا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ادھر جناب چند دنوں بعد میں ایک قرآن مجید کا نسخہ دیکھ کر کے لکھ رہے ہیں، کچھ قرآن مجید کے اوراق ملے انہوں درست کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں قاضی صاحب اے جڑا تانوں لکھنا نہیں آندا ہے، ساڈے بچیاں نوں لکھنا نہیں سکھا دیو، بچیاں نوں لکھنا سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جناب قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ دیکھنا لوگوں امانت دیانت کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، امانت دیانت نال کنے اللہ مشکلہ ڈالتا ہے، امانت دیانت نال کنے رب اپنے بندے دا بن جاتا ہے۔ میں یہ بات سمجھانا چاہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ بچیاں لکھنا سکھا رہے نے، ادھر جناب چند دنوں بعد چند مہینوں بعد یہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بندہ بڑا نیک ہے، بندہ بڑا پرہیزگار ہے، کہتے ہیں قاضی صاحب ایک یتیم لڑکی ہے، او دے نال آکھو تے تہاڈا نکاح ہی کر دئیے۔ قاضی صاحب انکار کر دے نے، لوگ
اس گل تے اصرار کردے نے آخرکار قاضی صاحب فرماتے نے چلو ٹھیک ہے نکاح ہو جاتا ہے ہن جدوں پہلی رات یہ لڑکی سامنے آئی ہے نا قاضی صاحب نے غور اس لڑکی دے گلے اندر دیکھا اوہی حال اس لڑکی دے گلے اندر ویکھیا تے قاضی صاحب ویدے ہی رہ گئے ایویں جناب کوئی لڑکی نال گل بات نہیں کیتی ہے سویر ہوئی ہے نا قاضی صاحب نے اس بی بی نال لڑکی نال کوئی بھی گل نہیں کیتی ہے وہ سویر ہوئی گل بات تھم گئی ہے کہ قاضی صاحب نے تے کوئی گل بات ہی نہیں کیتی ہے کوئی جناب حال احوال ہی دریافت کیتا ہے لوگ ہوندے نے نا کہ جناب گل بات ہوندی ہے میرے ویر یہ شکایت لے کر کے لوگ مسجد اندر قاضی صاحب کو لے آئے نے تے آ کر کے جناب کہتے نے قاضی صاحب کی کم کیتا جے یتیم بچی دا تسی دل دکھایا ہے یتیم بچی نو تسی پریشان کر چھڑیا ہے ایک کیویں دا کم کیتا ہے قاضی ابو بکر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے نے او میں ہار لوگوں تان دے ڈارے کیوں جو مکے اندر میرے نال انج دا واقعہ پیش آیا اے لوگ کہتے نے اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر انج دے کلمات بول دے نے تے نال ہی کہتے نے فرماتے نے قاضی ابو بکر نو لوگ کہتے نے اے قاضی صاحب او بابا جے کولوں تانوں جنوں تساں ہور واپس لٹایا اور اسے لڑکی دا بار سی ایتھے آیا تے سانوں تہاڈیاں تعلیماں سنادا سی نال ہی دعا کردا سی اللہ انج دا مسلمان میں کوئی نہیں ویکھیا ایو جیا امانتدار تے ایو جیا دیانتدار مسلمان نوجوان میں اج تائیں نہیں ویکھیا اللہ دوبارہ ملا نے اپنی بچی دا نکاح دے نال کر دیا بابا دعا کردا رہندا ہن بابا دنیا تو چلا گیا دیکھو اللہ دیاں کرنیاں اللہ نے تانوں ایتھے لے آندا اللہ نے حال دا بھی مالک بنایا بابے دا داماد بھی بنا چھڑیا امانت دیانت دا یہ فائدہ ہوندا ہے ایتھے ہی بس نہیں ہے قاضی صاحب فرماتے نے چند سال یہ لڑکی زندہ رہی یہ وچوں اللہ نے مینوں 2 بچے عطا فرمائے نے چند سال بعد یہ لڑکی وفات پا جاتی ہے ہن وہ حال دے بچے میرے کولے موجود نے چند سال بعد اللہ دی کرنی بچے بھی وفات پا جاتے نے علامہ اقبال قانونی والے ہو جامع مسجد محمدی اندر آنے والے ہو ایک سوال پوچھنے لگیا فوراً تو پہلے جواب دینا قاضی صاحب نے انعام دے کتنے دینار چھٹے کتنے دینار ماشاءاللہ حاضر ذہن بیٹھے ہو اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا مقبول منظور فرمائے 500 دینار چھٹے ہن ایک 500 دینار چھٹے نے تے امانت نال دیانت نال بابے نو امانت واپس کیتی ہے ہن جناب لڑکی نال نکاح ہویا لڑکی وفات پا گئی بچے اللہ نے عطا فرمائے چند سال بعد بھی اللہ کول چلے جاندے نے ہن صرف ہار بچ گیا قاضی صاحب فرماتے نے میں او ہار 1 لاکھ دینار دا فروخت کیتا کتنے لاکھ دینار دا 1 لاکھ دینار دا 500 دینار چھڑیا امانت داری دیانت داری دا ثبوت دیتا کہ اللہ نے 1 لاکھ دینار عطا فرمایا یہ ہوندا امانت دیانت دا فائدہ ایتھے تے 500 روپیہ ایویں گم ہو جانا تے قاری صاحب اعلان فرما دین جی جناب 500 روپیہ کسی دا کوئی بلکہ روپے گم ہوئے نے تے تہاڈے وچوں کئی اٹھ جان گے کہن گے میرے ورگے بھی اللہ اکبر تہاڈوں کی سارے اسی اج دے مسلمان دی گل ہو رہی جناب ساڈے پیسے گم نے قاری صاحب پوچھن گے نا کنے کوئی کہے گا 500 کوئی کہے گا 1000 وہ جننے ہون گے کسی دا تکا لگ ہی جائے گا کہ واقعی یہ نے پھر قاری صاحب پوچھن گے نوٹ کیویں دا سی نوٹ کنے سن پرانا سی نواں سی وہ پھر تو کہتے میں نواں سی اینے نو سن دیے دیو اج اسی انج کرتے اللہ اکبر سمجھ آئی کہ امانت دیانت دا بندہ ثبوت دے نا تے اللہ پاک مشکلات ٹال اللہ پاک مشکلات
ٹال دیتا ہے، وقتی طور پہ مشکل مصیبت آتی ہے لیکن اللہ پاک کو حل فرما دیتا ہے۔ اس کر کے میں نے آکھا کہ صرف اللہ کی مشکل کشادوں سے تو، صرف اللہ کی مشکل کشادوں سے تو، صرف اللہ کی مشکل کشادوں سے تو سب کا حاجت روا بس خدا تو سے تو، صرف اللہ کی مشکل کشادوں سے تو، صرف اللہ کی مشکل کشادوں سے تو، صرف اللہ کی سب نو رجاون والا، روزی ہر نو ہر تھا پہنچاون والا، صرف اللہ کی سب نو رجاون والا، روزی ہر نو ہر تھا پہنچاون والا، کیڑا پتھرائے چکھاؤ کھاون والا، دیتا اوتھے بھی ککھا کٹھا تو سے تو، صرف اللہ کی مشکل کشادوں سے تو۔ ایک آیت اور ایک واقعہ ہو گیا، دوسری آیت اور دوسرا واقعہ انشاءاللہ تعالی سن لو گے نا۔ مسجد میں نا تھوڑی تھوڑی یاد آ رہی ہے، میرے استاد المکرم ماشاءاللہ اتنے جمعہ پڑھاتے رہے ہیں فضیلت الشیخ قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ آبادی، تے میں تو چھوٹا جہا ہوندا سا اپنے ابو جی نال تے پھپھو نال نا اتنے میں جمعہ پڑھنا آندا سا، میرے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے، شاید یہ کوئی مسجد ہوئے کیونکہ انہاں علاقے وچ ماشاءاللہ استاد جی بڑا رہے ہیں نا، شاید یہ مسجد ہوئے۔ بہرحال ماشاءاللہ تسی پیار محبت والے ہو، سنائیے کہ بس کریے، پکی گل ہے، جھوٹے دے منہ نال نہ جاکھو یار، سچی گل پکی گل ہے۔ میں تمہیں سنا کے چھڑنا بھائی چار گلاں کیتیاں نا، ایک دو آیات تے دو واقعات، وہ تے میں پورے کرنے ہی کرنے نا، بیٹھو بھاویں 2 گھنٹے لگ جان، بھاویں میں واقعہ یوسف چھیڑ لواں 2.5-3 گھنٹے لگ جان، واقعے دی گل اللہ اکبر اللہ نہیں انشاءاللہ 15 تو 20 منٹاں دے اتنا ٹھیک ہے، کافی ہے نا، پکی گل ہے۔ نہیں گھبرانا نہیں، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، اللہ اکبر اللہ، یہ نال کی ہوتا ہے کہ پیار محبت دی گل ہو جاتی ہے تے نال میرا بھی تھوڑا جہا سا نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ 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 تا قرآن میں جو خطبے اندر آئے تلاوت کی تھی، اللہ کریم نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ وقف ہنجی ہوئے گا تو ہنجی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے، ایمان مسلم دے نال خلط ملت نہیں کر دے، ایمان دے نال سلم نہ ملا دے نہیں دینا، اسلام تو مراد شرک ہے، یعنی یہ جنی نہیں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا کہ شرک بھی کی دی جانا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا کہ جناب شرک دے اڈیاں نوں بھی مسائی جانا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایک خلط ملت نہیں کرنا چاہیے، ایمان حاصل کیتا ہے تے اوتے تے پکے ہو جانا چاہیے نا۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا جڑے جڑے لوگ ہوندے نے نا جڑے ایمان دے نال ظلم نو خلط ملت نہیں کردے، فرمایا لهم الامن وهم مهتدون، فرمایا ایو لوگ نے جنہاں واسطے امن اللہ نے رکھے، جنہاں واسطے اللہ نے ہدایت رکھی ہے، ایو ہدایت یافتہ لوگ نے، یعنی جڑا شرک دے نال جڑا توحید نال شرک نہیں کرتا ہے، جڑا شرک نو پاسے چھڑدا ہے، رب دی توحید نو اپناتا ہے، وہ امن پسند لوگ نے۔ میرے ویر اپنے ملک پاکستان اندر دیکھ رہے، اگر تینوں پریشانیاں زیادہ نظر آن، اگر تینوں تنگیاں زیادہ نظر آن، اگر تینوں مشکلہ مصیبتاں دے پہاڑ نظر آن، تے اے بھی سمجھ لے کہ شرک دے اگے بھی جگہ جگہ تے موجود نے۔ اسی تے کلمہ پڑھیا ان ملک حاصل کیتا ہے، لا الہ الا اللہ دی خاطر حاصل کیتا ہے، کیوں جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، مگر لا الہ الا
اللہ نو چھڑ کر کے اسی جناب اللہ نو ہی منتے ہیں نال ہی شرک بھی کرتے رہتے ہیں یہ دی وضاحت کرنے دی لوڑ نہیں ہے ہر بندہ ہی جانتا ہے اللہ اکبر اللہ صرف میں یہ سمجھانا میں شرک دی گل نہیں کرتا میں تے یہ سمجھانا چاہنا کہ اولاد منگنی ہے تے کدے کولوں اللہ کولو رزق منگنے تے اللہ کولو اولاداں منگنیاں نے تے اللہ کولو بیٹے منگنے نے تے اللہ کولو کاروبار منگنے تے اپنے اللہ کولو ہر شے منگنی ہے تے اپنے اللہ کولو پھر توحید دی خاطر جان جائے تے جائے مگر توحید نہ جائے کیوں جو توحید چلی گئی سمجھو امن چلا گیا شرک آ گیا سمجھو جناب بد امنی پھیل گئی بے سکونی پھیل گئی بے آرامی پھیل گئی اللہ اکبر ڈپریشن پھیل گئی اللہ اکبر اللہ اس کر کے میرے دین توحید نو اپنا تے انج اپنا جنہیں ایک بندے نے اپنایا اور ایسا اپنایا کہ وہ دوڑے آئے تے اللہ نے وہ دوڑنے نو اپنا قرآن بنا چھڑیا ایسا توحید کا مطالعہ بڑھیا اللہ کریم نے فرمایا سورۃ یاسین اللہ تعالی نے فرمایا وجاء اقصى المدينة رجل یسعا دمانا دوڑ کر کے آنا کوشش کر کے آنا اللہ نے اس قوم اندر چند پیغمبر کلے نہ دی جناب رہنمائی واسطے لیکن ایک قوم والے نے پیغمبروں کو ستانا شروع کر دیتا ہے اذان شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر پہلے اے جناب جدا نام حبیب نجار اے بڑھائی دکھانے اللہ اکبر اللہ یہ بھی تھوڑی دیر پہلے نال تاش کھیلتا نظر آ رہا سی تھوڑی دیر پہلے نال شرابہ پیتا نظر آ رہا سی تھوڑی دیر پہلے شرک کرتا نظر آ رہا سی لیکن جدو رب دی توحید دا نعرہ سنیا تے گل دل نو لگ گئی ایمان نے دل اندر گھر کر لیا تے انہیں مومن بن گیا ہے تے مومن بنے آئے نا انہوں پتہ لگیا فلاں جگہ تے اللہ تے نبیوں نو ماریا جا رہا ہے یہ دوڑتا چلا آ رہا ہے یہ دوڑتا آ رہا ہے رب قرآن بناتا چلا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى یہ دوڑیا آیا یہاں کر کے اپنی قوم کو خطاب کرتا ہے کہ قال یا قوم اور میری قوم والے ہو جناب میرے تو اعلیٰ بندے ہے کمی کمین جنہیں آج دی بولی اندر سمجھ لاؤ پھٹے حال اندر پھٹے کپڑے پھٹے رومال ٹوٹی جتی اس طرح کا ایسا برا حال ہے لیکن قوم والے کہتا ہے یا قوم میری قوم ہے تے میری قومیوں اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون کہتا ہے رسولہ دی پیروی کرو کیوں انہوں ستا دے ہو کیوں انہوں ایسا دے ہو صرف اس کر کے کہتے ہیں اولاد منگنی تے اللہ کرو رزق منگنے تے اللہ کرو مشکلہ مصیبتہ حل کروانیاں تے اللہ کرو اسی طرح جناب ہے اپنے کاروبار تے گھر بار دا یہ جڑی پریشانی ہے دا علاج کروانا ہے تے اپنے اللہ کرو کروانا ہے صرف ایو گل تانوں سمجھاندے نے پھر تسی کیوں انہاں مارا مار دے حالانکہ تواڈے کولوں کسی روپے پیسے دا مطالبہ نہیں کردے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور ہینویں حالت ہینویں ہدایت یافتہ لوگ اللہ کریم نے فرمایا ان نبیوں نو انہاں نے چھڑ دیتا تے حبیب نجار نو پکڑ لیا کہتے نے آ تینوں ویکھ لینے ایڈا وڈا موید بنیا واندا اس
گل تو شاید کوئی کلے بھی یاد آیا ہوگی ساڈے کو کاڑا تے جناب اللہ اکبر ایک مجلس اندر چلے گئے کہ رب دی توحید سنان لگ گئے سپیکر وکھرے کر دیتا پوری گل نہیں میں سناتا لیکن ایو گل قوم والے کرتے نے کہتے نے بڑا موید بنیا بنتا ہے پوچھ لینے آ تینوں انہیں ساڈے نال شراباں پیتا انہیں ساڈے نال بدکاریاں کردا انہیں ساڈے نال چوریاں چکاریاں کردا انہیں ساڈے نال شرک کردا ہن تینوں خیال آئے تے رب دی توحید دا آپ ویکھ لیندے آ تینوں اینوں مار کے اپنایا کر چھڑدے نے لمیاں پا لیندے نے نیچے لٹا لیندے نے تے جناب پیٹ تے چڑھ جاندے نے اللہ اکبر اللہ انہیں نیچے بولدا ہے نیچے بولتا ہے کہ اللہ 23ویں پارے کا آغاز کرتا ہے فرمایا وَمَا لِيَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یہ کہتا ہے قوم والے ہو کیوں مار دے ہو صرف اس گل تے دن کہ میں تانوں یہ کہتا کہ میں اودی عبادت کردا جن نے مینوں پیدا فرمایا ہے اور جن دی طرف تسی بھی لوٹ کر کے جانا ہے ہن بھاویں تسی اودے تے یقین کرو بھاویں نہ کرو لیکن ایک نہ ایک دن اس سے اللہ دی عدالت اندر تسی بھی جا کھڑا ہونا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اس رب دے سامنے کھڑا ہونا ہے انہوں کی منہ دکھاؤ گے نالی جناب لیٹیا کہتا ہے اتخذ من دونی آلہتن ان یجدنی الرحمن بضر اگر میرا رحمان مینوں کوئی تکلیف دینا چاہے اگر میرا رحمان مینوں اسانا چاہے میرے تے کو مشکل مصیبت دے پہاڑ توڑنا چاہے اگر اللہ سونا مینوں جناب دکھ تکلیف دینا چاہے ضرر پہنچانا چاہے یریدنی الرحمن بضر اگر میرا رحمان مینوں کو نقصان دینا چاہے اللہ کریم نے فرمایا ہے یہ جناب حبیب نجار کہتا ہے فلا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا تسی نہیں بچا سکتے تواڈے معبوداں نے باطلاں نہیں بچا سکتے جنہاں نوں پوجدے ہو جنہاں کولوں منگدے ہو ایک کبھی بھی مینوں بچا نہیں سکتے پھر اتخذ من دونہ آلہہ پھر اودے تو علاوہ کیوں کسے نوں پکارتے ہو اودے تو علاوہ کیوں کسے نوں اپنی مشکل دا جناب حل سمجھدے ہو مشکل کشائی کر دے تے اللہ حاجت روائی کر دے تے اللہ بگڑیاں بنا دے تے اللہ ڈبیاں تار دے تے اللہ ترتیاں ٹپون دے تے اللہ رزق دے دے تے اللہ بیٹیاں دے دے تے اللہ بیٹے دے دے تے اللہ اتخذ من دونہ آلہہ اودے تو علاوہ کیوں اتنے معبود بنائے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ وہ کہتے ہیں حبیب سانو کیوں اتنے بیان سنا رہے ہیں کیوں اتنے باز کر رہے ہیں انہیں تے تو ہی ساڈے نال ایو کم کردا سے وہ تو کہتے ہیں انی اذا لفی ضلال مبین تو تے میں گمراہ سا باسی گمراہی اندر سا ان اللہ نے مینوں ہدایت عطا فرمائی ہے تسی بھی باز آ جاؤ اللہ اکبر اللہ پیٹ تے چڑھے ہوئے نے پیٹ دیاں کڑیاں باہر آ گئیاں نے آخری سامان تے پہنچ گیا حبیب ایویں ہاتھ مویا پیا تے پھر بھی رب دی توحید سناتا ہے کہتا ہے انی بربکم انجنی آکھیا میں اپنے رب تے ایمان لے آیا آکھیا اس جاہلو او منکرو
کافرو میں تے تواڈے رب تے ایمان لے کر کے آیا جے بارے تسی آکھدے ہو ساڈی رب ڈائریکٹ سندا نہیں ڈائریکٹ ساڈی اودے تک رسائی نہیں میں تے اسے ول پکاردا جڑا ڈائریکٹ سندا ہے جے درمیان اندر کسے وسیلے تے ہیلے دی لوڑ نہیں ہوندی اللہ اکبر اللہ ادھر جہاد حبیب نچار کہتے ہیں انی آمنت بربکم فاسمعون فسمعون دا اگر پنجابی اندر ترجمہ کریے نا تے دا معنی پڑے گا کان کھول کے سن لو میں تے تواڈے ہی رب تے ایمان لے کر کے آیا اور حبیب نے چار آخری سانہ تھے انہیں جان نکلن لگی ہے اللہ فرماتے ہیں ان کے نام اکاڑوی دی محبت بول دی ہے اللہ فرماتے ہیں ان کے نام اور حبیب میری توحید دی خاطر مارا کھا دیا میری توحید دی خاطر سبا ہو گیا میری توحید دی خاطر اپنے بیوی بچے تے والدین دا خیال نہ کیتا میری توحید دی خاطر قربان ہو چلے چل آجا تینو جنت عطا فرما دیا اللہ کریم نے فرمایا قیل ادخل الجنہ جا جنت اندر داخل ہو جا میں اپنی محبت اندر کہنا حبیب نچار کہنا اللہ اپنے بیوی بچیاں تو تیری جنت کی خاطر جدا نہیں ہویا اللہ اپنی جان قربان کی تھی تے تیری جنت کی خاطر نہیں کی تھی اللہ قربان کی تھی جان تے تیرے دیدار کی خاطر اللہ میرے تے تیرے دیدار دا شوق ہے اللہ سنیا دیدار عطا فرما اللہ اکبر اللہ اللہ آخری گالی جاندے نہیں اے جناب امانت دا دیانت دا اے حبیب نچار سبق دینا جا رہا ہے کہتا ہے چاہے لو دیکھو اللہ نے مینو جنت عطا فرمائی ہے تے کیوں عطا فرمائی ہے قال یا لیت قومی یعلمون کاش میری قوم سمجھ لیندی بما غفر لی ربی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین کاش میری قوم سمجھ لیندی کہ میرے رب نے مینوں معاف کیوں فرمایا کاش میری قوم سمجھ لیندی کہ میرے رب نے مینوں معزز ترین لوگاں اندر اکرام والے شان والے مقام والے صالح تے نیک لوگاں اندر مینوں اللہ نے کیویں شامل فرمایا کاش میری قوم سمجھ لیندی میں رب دی اے دتی ہوئی توحید والی امانت نو دیانت کاری نال انہاں تک پہنچایا اللہ نے مینوں جنت عطا فرما چھڈی اللہ اکبر اللہ گلا بہت ساریاں لیکن آخر تے بابا جی علی محمد سمسام صاحب کو رحمت اللہ علیہ گل ہی مکھنی مکا گئے بھائی ملک محمد شہباز صاحب انہوں نے فرمائش کی تھی کہ بابا جی سمسام دے کوئی شعر ضرور ہو کہ میرا دل ہوتا ہے جدوں بھی میں بیان کرا کچھ نہ کچھ نواں ہونا چاہیے کہ بابا جی سمسام میرے مضمون کو گویا کہ یہ سمجھا گئے اللہ اکبر فرما دے نے سنت نبی دی سجنا سینے لگائی جائیں سنت نبی دی سجنا سینے لگائی جائیں لوکاں دے تانے چوچے چھوڑی وچ پائی جائیں سنت نبی دی سجنا حسن صہیب کو سید خدیب کو حسن صہیب کو زید خدیب کو پاک نبی دے اتوں چندری کھمائی جائیں سنت نبی دی سجنا سنگ لگائی جائیں دل وچوں شرک کٹی دل وچوں شرک کٹی رب دا نام بھولا چھڈی
دل وچوں شرک کٹی رب دا نا برا چھڈی لوکی بھابی آکھن چم چم کھوائی جائیں سنت نبی دی سجنا سینے لگائی جائیں سنت نبی دی سجنا لا الہ تے ہو جائے پکا لا الہ تے ہو جائیں پکا ظلم جگر تیرے نال دھکا عمارا کو بدن چرائی جائیں سنت نبی دی سجان کلمہ بلال پڑھیا کفر دا سینہ سڑیا کلمہ بلال پڑھیا کفر دا سینہ سڑیا اسے کلمے دا یارا فرد پگائی جائیں سنت نبی دی سجان سینے لگائی جائیں سنت نبی دی سجان الغرض توحید والی امانت ساڈے کول اینو پکڑ لو شرک والی خیانت نو چھڑ دیو نبی دی سنت والی امانت ساڈے کول اینو تھام لو بدعات والے خرافات نو چھڑ دیو اللہ دے حقوق والی اے جڑی امانت ہے او ساڈے کول حقوق اللہ دے اندر ڈنڈی مار کے خیانت نہ کرو اللہ اکبر اللہ خیانت چھڑ دیو حقوق العباد والی امانت ساڈے کول اینو ادا کرتے چلے جاؤ دیانتداری دا ثبوت دیو ایسے کر کے شروع اندر ایک جملہ سمجھایا امانت دار بن جائے دیانتدار بن جائے تے رب دی جنت دا حقدار بن جائے اللہ پاک میں تو انو امانت اور دیانتداری نال امانتداری اور دیانتداری دا خیال رکھنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا فرما لو اللہ پاک تہاڈا سبنا دا پیار